نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بھائیو عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پاک گھر میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر انعام ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جس طرح سے ہم جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں ہم آ جاتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح سے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو ہر نماز میں ہمیں آنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو جمعے کی نماز جو ہے یہ واجب ہے، اور جو 5 وقت کی نماز ہے یہ ہے فرض۔ اب اگر کوئی شخص نفل تو پڑھتا ہے لیکن فرض نہیں پڑھتا ہے تو اس میں اس کا نقصان ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا وہ نفل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ نے ظہر کی نماز جو 4 رکعت فرض ہے وہ آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کو گناہ ملے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن ظہر کے بعد سنتیں بھی ہیں، وہ اس کے کم درجے کی۔ اب چونکہ عام طور پر چونکہ یہ ہفتے میں 1 دن ہے اس لیے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن کسی چیز کے 1 سال میں آنے سے یا 1 مہینے میں آنے سے یا ہفتے میں 1 دن میں آنے سے اس سے اس کی اہمیت گھٹتی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نظر میں جس چیز کی جتنی اہمیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ چونکہ ہفتے میں 1 دن ہے اس لیے اس کی اہمیت ہے۔ تو اللہ رب العزت کے نزدیک 5 وقت کی نماز کی جو اہمیت ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد جمعے کی اہمیت ہے، اس کے بعد نفل کی اہمیت ہے۔ اب دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے جتنے ہم پر چیزیں فرض کی گئی ہیں، جیسے نماز فرض کی گئی ہیں، روزے فرض کیے گئے ہیں، اور بھی دیگر احکامات، زکوٰۃ فرض کیے گئے ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم پر فرض کیا گیا۔ تو ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے زمین پر نازل فرمایا، جیسے روزے کو اللہ رب العزت نے زمین پر نازل فرمایا، اور حج کو اللہ رب العزت نے زمین پر نازل فرمایا۔ لیکن جو اللہ رب العزت کو یہ گفٹ دینا ہوا کہ اب مسلمانوں پر نماز فرض کی جائے، تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، 7 آسمانوں پر، عرش پر، معراج پر اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو بلایا، اور وہاں یہ تحفہ جو 5 وقت کی نماز ہے یہ تحفہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ جائیں اور مسلمانوں کو بتا دیں کہ آپ پر نماز فرض کر دی گئی ہے اور اس طرح سے آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے پہلے نماز نہیں تھی، تو صحابہ کرام کو جب یہ معلوم ہوا تو ہم کو اس طرح سے نماز دی گئی ہے اور ہم اس میں اللہ رب العزت سے باتیں کریں گے اور اس میں اپنے دل کی بات دعا مانگ سکیں گے، تو صحابہ کرام بہت زیادہ خوش ہوئے نماز فرض ہونے سے کہ اب تو ہمیں ایک طریقہ مل گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹلی مانگنے کا۔ چنانچہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا تھا کہ وہ نماز کے ذریعے سے مانگتے بھی تھے اللہ رب العزت سے، اپنی نمازوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے اپنی بات منواتے بھی تھے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ گھر آئے، گھر میں بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانا ہے، کچھ کھانے کی کوئی چیز ہے؟ بیوی نے کہا کہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ کس سے مانگا جائے؟ اللہ رب العزت سے مانگے جائے۔ گئے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد گھر آئے، پھر پوچھا کہ کچھ آیا؟ انہوں نے کہا نہیں آیا۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العزت دے نہیں سکتے،
اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں. ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. ہماری نماز میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی، پھر گئے، پھر مسجد میں گئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اچھے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی، پھر گھر گئے واپس کہ بتاؤ کچھ آیا؟ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں آیا. پھر یہ کہیں کہ نہیں میری نماز میں کمی ہے. اللہ رب العزت ضرور دعاؤں کو سنتے ہیں اور عطا کرتے ہیں. میری نماز میں کچھ کمی ہے، میری دعا میں کچھ کمی ہے. پھر وہ مسجد گئے اور پھر 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی اور اللہ سے رو رو کر کے انہوں نے مانگا. پھر گھر میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں، بیوی کہتی ہے کہ جو چکی ہے وہ اپنے آپ چل رہا ہے اور اس میں سے آٹا نکل رہا ہے. ہمیں اس چیز کو سن کر کے ہمیں تعجب معلوم ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن نہیں. صحابہ کرام کا ایمان جس لیول پر تھا اور صحابہ کرام جس طرح سے اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے تھے اور ان کی نمازیں جس طرح تھیں، آج بھی اگر اس طرح کا ایمان پیدا کیا جائے، اس طرح کی نماز پیدا کی جائے تو آج بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم نماز اور صبر کے ذریعے سے تم مدد طلب کرو. کہ اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی دقت ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، پھر اسباب اختیار کریں. کیونکہ نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں. اگر ہم نماز پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت ہماری نماز کو قبول فرمائیں گے، ہماری پریشانی کو دور فرمائیں گے. کہا جاتا ہے کہ ایک پرانے زمانے میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی دنیا پر، تو عراق میں شہر کوفہ، وہاں ایک قلی رہتا تھا. قلی وہ لوگوں کا سامان لاد کر کے، پہلے زمانے میں خچر وغیرہ ہوتے تھے تو اس کو لاد کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر لے کر کے جاتا تھا، جو واقعہ اس فضائل اعمال میں بھی ہے. تو لوگ اس پر بہت زیادہ اعتبار کرتے تھے، اس کو اپنا سامان دے دیتے تھے کہ فلاں شہر میں پہنچا دو. وہ کچھ پیسے لیتا تھا اور اپنے خچر پہ لوگوں کا سامان لاد کر کے دوسرے شہر پہنچا دیتا تھا. اور وہ قلی بہت پرہیزگار تھا، نمازی تھا، روزے دار تھا اور محنت سے کمائی کرتا تھا. وہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ کہیں جا رہا تھا، تو جب چوراہے پر پہنچا تو ایک شخص اس سے ملا اور اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں شہر جا رہا ہوں. اس نے کہا مجھے بھی وہیں جانا ہے، اگر آپ مجھ کو اپنے ساتھ کر لیں تو میں آپ کو ایک اشرفی دوں گا، آپ کا کرایہ دے دوں گا. آپ جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ میں بھی ہو لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اکیلے جا رہا ہوں تو تم کو بھی ساتھ لے لیتا ہوں. اس کو بٹھا لیا. جب شہر سے کچھ دور پہنچے تو جو عام راستہ تھا اس شہر میں جانے کا، وہ قلی اسی راستے سے جانے لگا. لیکن اس شخص نے کہا کہ نہیں، یہ جو دوسرا والا راستہ ہے یہ وہ شہر تک پہنچنے کا بہت شارٹ کٹ ہے اور اس راستے پر درخت وغیرہ بھی ہیں، جانور کو کھلانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس راستے سے چلو، مجھے یہ راستہ معلوم ہے. خیر بہت کہنے پر اس نے کہا کہ ٹھیک، اگر تمہیں یہ راستہ معلوم ہے تو میں اسی راستے پر چلتا ہوں. وہ اس راستے پر ہو لیا. اس کے بعد جب کچھ دور گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ راستہ ایک جنگل پر ختم ہو گیا. آگے ایک جنگل ہے اور وہاں سے وہ راستہ ختم ہے اور سنسان علاقہ ہے. اب وہ شخص جو اس کے ساتھ بیٹھا تھا وہ ایک ڈاکو تھا. اس نے فوراً خنجر نکال لیا اور اس کے سامنے کر دیا کہ اب جتنا تمہارے پاس مال ہے سب کچھ مجھے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم میرا مال ہی لینا چاہتے ہو، میرا خچر لینا چاہتے ہو، میرے پاس جو پیسے ہیں وہ لینا چاہتے ہو تو لے لو، لیکن میری جان بخش دو، مجھے جانے دو. اس نے کہا نہیں، مارنے کے بعد، تم کو مارنے کے بعد تو یہ ساری چیزیں تو میری ہی ہو جائیں گی، لیکن پہلے تم کو ماروں گا، اس کے بعد یہ ساری چیزیں لوں گا. تو بہت اصرار کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو مجھے مار دو، لیکن اس سے پہلے میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو مجھے نماز پڑھ لینے دو. تو اس نے ہنس کر کے کہا کہ ٹھیک ہے پڑھ لو، اس میں کیا ہے، جیسے 2 منٹ اور میں انتظار کر لوں گا. وہاں بہت سارے انسانوں کے ڈھانچے پڑے تھے، وہ اس کا کام ہی یہی تھا کہ یہی کرتا تھا، لوگوں کو لوٹتا تھا. اس نے کہا کہ یہ جتنے سارے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس طرح سے درخواست اپنی آخری خواہش ظاہر کی تھی، لیکن کسی کی کوئی خواہش بھی پوری نہیں ہوئی. تم بھی پڑھ لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو. اس کے بعد وہ شخص 2 رکعت کی نیت باندھتا ہے اور الحمدللہ پڑھتا ہے. الحمدللہ پڑھنے کے بعد اس سچویشن میں، اس حالت میں انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا ہے، تو بھول جاتا ہے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے، کون سی سورت پڑھنی ہے، کچھ اس کو یاد نہیں رہتا ہے. تو آٹومیٹک اس کی زبان سے قرآن کی ایک آیت ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ،
کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ جب کوئی انسان کسی پریشانی میں ہوتا ہے اور اس کی مدد کرنے والا آس پاس کوئی بھی نہ ہو، تو پھر جب وہ پکارتا ہے، خدا کو پکارتا ہے، تو اس کی دعا کون سنتا ہے اور اس کو پریشانی سے کون بچاتا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ تو اس نے یہی آیت پڑھی اور بار بار یہی آیت پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ ابھی اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہوئی کہ پیچھے سے ایک گھڑ سوار، ایک گھوڑے پر ایک آدمی سوار ہو کر کے وہ آتا ہے اور اس ڈاکو کو مار ڈالتا ہے اور مار کر کے اس کو ختم کر دیتا ہے اور پھر جانے لگتا ہے۔ تو یہ جلدی سے نماز مکمل کرتا ہے اور اس کو بلاتا ہے کہ تم کون ہو، کہ تم نے میری مدد کیوں کی اور تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ جاتے ہوئے، جو گھوڑ سوار آیا تھا، وہ جاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں امن یجیب المضطر اذا دعا، اسی کا بندہ ہوں، اسی نے مجھ کو بھیجا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں بہت طاقت ہے، نماز یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ ہماری کمی ہے کہ ہم نماز کو صحیح سے پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم نماز کا جو حق ہے اس طرح سے ہم نماز کو اس کے حق کے ساتھ پڑھتے نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اگر کوئی شخص اگر صحیح طریقے سے اس کے اندر چاہے لاکھوں برائیاں ہوں، لاکھوں خرابیاں ہوں، شراب پیتا ہو اور چاہے جتنی برائیاں کرتا ہو، اگر وہ سچے دل سے اور صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو نماز ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو تمام برائیوں سے، تمام چیزوں سے یہ نماز اس کو روک دے گی۔ اب اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم برائیوں سے نہیں رک رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات غلط ہے، بلکہ ہماری نماز غلط ہے۔ نہ نماز میں کمی ہے، نہ اللہ رب العزت کی بات میں کمی ہے، بلکہ ہم جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں اس میں کمی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کو سیکھیں۔ سب سے پہلے تو ظاہری اعمال ہے کہ نماز کا جو صحیح طریقہ ہے کھڑا ہونے کا اور نیت باندھنے کا، اس میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھنے کا، ان تمام چیزوں کو سب سے پہلے صحیح کریں۔ اس کے بعد پھر نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ، کہ ہم نماز اس طرح سے پڑھ رہے ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ گویا کہ ہم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر اس طرح سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم یہ درجہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ سوچیں نماز میں کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح سے جب ایک انسان کسی بادشاہ کے سامنے، کسی بڑے آدمی کے سامنے جاتا ہے تو کس طرح سے کھڑا ہوتا ہے، اس عاجزی کے ساتھ، اس انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں۔ اور نماز میں ہم ساری چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ دعائیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی مدد کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ یہ ساری چیزیں دعائیں ہیں، تو ان کا معنی مطلب بھی ہم جب سمجھ کر کے پڑھیں گے تو ہمارے پھر نماز میں ہمارا دل لگے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پوری رات وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو انسان کو جس چیز میں مزہ آتا ہے، جیسے دنیا میں کھانے کی ایک لذت ہے، اب طرح طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، جو چیز آپ کو پسند ہوگی آپ کو کتنا بھی دے دیا جائے آپ کھا لیں گے، کیونکہ آپ کو اس کھانے میں مزہ آ رہا ہے۔ تو جس طرح سے کھانے کی ایک لذت ہے، کھانے میں مزہ آتا ہے، تو اسی طرح عمل اور اسی طرح سے جن لوگوں کو کوئی کھیل پسند ہوتا ہے تو اس کھیلنے میں ان کو مزہ آتا ہے، تو وہ کھیل ان کو مشکل نہیں لگتا ہے۔ ان کو ساری رات کہہ دیا جائے کہ وہ کھیل کھیلے تو وہ پوری رات کھیلتے رہیں گے، 24 گھنٹہ کھیلتے رہیں گے، کیونکہ اس میں مزہ آ رہا ہے۔ تو اسی طرح سے عمل میں بھی لذت ہے، نماز پڑھنے میں بھی لذت ہے، روزہ رکھنے میں بھی لذت ہے، اسی طرح سے نیکی کرنے میں بھی لذت ہے۔ اب وہ ہماری کمی ہے کہ ہمیں وہ لذت نصیب نہیں ہو رہی۔ تو اگر ہم اپنے دلوں کو گناہوں سے پاک کریں گے، اللہ کی محبت پیدا کریں گے تو ہمیں بھی وہ لذت حاصل ہوگی، ہمیں بھی نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، ہمیں بھی روزہ رکھنے میں مزہ آئے گا، نیکی کرنے میں مزہ آئے گا۔ تو پھر ہمارے لیے نیکی کرنا مشکل نہیں ہوگا، ہمارے لیے نماز پڑھنا، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا مشکل نہیں ہوگا، بہت آسان ہے۔ لیکن سب سے پہلے وہ چیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرت کیا بتاؤں کہ آپ نصیحت کرتے ہیں لیکن ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتا ہے۔ آپ نصیحت کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے کہتے ہیں، نیکی کرنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اور ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ تو لگتا ہے ہمارے دل مو گئے ہیں، یعنی مر گئے ہیں۔
تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ ہمارے دل مر گئے ہیں، ہمارے دل مو گئے ہیں، نہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں، لگتا ہے ہمارے دل سو گئے ہیں، ہمارے دل سو گئے ہیں، اس لیے ہمارے دلوں پر اثر نہیں کر رہا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کہو کہ ہمارے دل مو گئے، مر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر انسان سویا ہوا ہو اور اس کو جھجھوڑا جائے، اس سے کوئی بات کہی جائے، اس کو پکڑ کر کے ہلایا جائے تو وہ اٹھ جائے گا، سویا ہوا انسان۔ لیکن اگر مرے ہوئے انسان کو آپ چاہے جتنا جھجھوڑ لیں، چاہے جتنا اس کو جگائیں، وہ نہیں اٹھے گا۔ تو سویا ہوا انسان اگر اس کو کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور اگر وہ سویا ہوا ہے، یعنی اس کا دل غفلت میں ہے لیکن اس کے دل پر پھر بھی اثر کر رہا ہے، تو ایسا انسان وہ نماز پڑھنے لگے گا، اس کے دل پر بات اثر کرے گی۔ لیکن اگر کسی کو کہنے کے بعد اور اس کو سمجھانے کے بعد پھر بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، وہ نیکی نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ دلی اعتبار سے مر چکا ہے۔ تو اس لیے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے۔ اول ما یحاسب یوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمل وإن فسدت فسد سائر عمل۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہماری نماز صحیح نکلی تو ہمارے تمام اعمال صحیح نکلیں گے، اور اگر ہماری نماز خراب نکلی تو ہمارے تمام اعمال خراب نکلیں گے۔ اسی طرح سے جہنم میں جانے کا ایک بہت بڑا سبب نماز کا چھوڑنا ہے۔ جب جہنم میں ایک گروہ جائے گا، ایک بہت بڑی جماعت جہنم میں جائے گی، تو جہنم کے جو داروغہ ہیں، اس کے گیٹ پہ جو کھڑے ہوں گے، جو فرشتے ہوں گے، وہ پوچھیں گے کہ تم نے ایسا کیا کام دنیا میں کیا جس کی وجہ سے تم کو جہنم میں جانا پڑ رہا ہے؟ تو وہ کہیں گے، سب کے سب یہ کہیں گے کہ لم نکن من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا، کوئی بتانے والا، تمہیں کوئی نماز کی دعوت دینے والا نہیں آیا تھا؟ تو کہیں گے کہ نہیں، آئے تھے، پیغمبر آئے تھے اور سمجھانے والے آئے تھے، لیکن ہم نے ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ میرے بھائی جو عزیز اور دوستو، نماز کا چھوڑنا، جس طرح سے چوری کرنا گناہ ہے، اسی طرح سے نماز کا چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ اس چیز کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ نماز کا چھوڑنا بھی گناہ ہے، بلکہ چوری سے بھی بڑھ کر کے نماز کا چھوڑنا گناہ ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اور مسلمان اور کافر میں فرق نہیں ہے یہ کہ ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے اور ایک غیر مسلم نماز نہیں پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی، اس نے کافروں جیسا عمل کیا۔ جس طرح سے مورتی پوجا کرنا اور مندر میں جا کر کے اور سجدہ کرنا، قبر پہ جا کر کے سجدہ کرنا ہم الحمدللہ نہیں کریں گے، تو جس طرح سے یہ کام ہے، اسی طرح سے نماز چھوڑنا بھی اس کے مشابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ تو اس لیے نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔